اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور تم دیکھو گے اور تم یقیناً دیکھتے ہو ان اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ 3 صدیوں کے لیے غار میں آ کے آرام فرما ہو گئے تو صوت سرمدی نے ان پر ایک نیند اور وفات کسی کیفیت طاری کر دی۔ جب 3 صدیوں کے لیے آرام فرما ہوئے تو غار کھلی تھی، تو جب سورج طلوع ہوتا تو طلوع آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا اور غروب آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا۔ تو طلوع اور غروب، چڑھتے اور ڈوبتے دونوں وقتوں میں دھوپ اس غار کے اندر جاتی تھی، اور دھوپ کے غار کے اندر جانے سے صاف ظاہر ہے موسم گرما میں تو بطور خاص جسموں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ رب کائنات کا تعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنوں کے ساتھ، اپنے محبوبوں کے ساتھ، اپنے مقربوں کے ساتھ وہ لوگ جو اس کی خاطر نظم عالم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کی خاطر اپنا نظم عالم چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس کی خاطر دنیا کے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی خاطر اپنے نظام، اپنی تقدیر کے تحت مقرر کردہ نظام ترک فرما دیتا ہے۔ یہ پریولیج کسی اور کو نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین کو پڑھیے، سورج کا طلوع اور غروب اور سورج کے راستے اور اس کا سفر کرنا، اس کو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج مقرر کردہ راستوں پر جو چلتا ہے، یہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ وہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں جن پر سورج چلتا ہے۔ اب سورج کے راستے تقدیر الہی۔ اب قرآن کہتا ہے جب وہ میرے محبوب اور مقرب بندے اور میرے ولی اس غار میں آ کر لیٹ گئے اور طلوع و غروب کے دونوں اوقات میں دھوپ کے پڑنے سے ان کے اجساد مقدسہ کو تکلیف کا احتمال تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم دیکھتے ہو میں نے کیا کیا۔ حکم دیا اے آفتاب ساری کائنات کے لیے طلوع اور غروب کے راستے میری تقدیر ہیں، مگر 3 صدیوں تک جب تک میرے ولی یہاں آرام فرما ہے تو چڑھتے ڈوبتے اپنے راستے بدل دے، میری تقدیر 3 صدیوں تک معطل ہو جائے۔ 3 صدیوں تک سورج کے راستوں کی تقدیر معطل کر دی۔ فرمایا جب سورج چڑھتا تھا تو پھر جب چڑھتا تھا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، وہ ان کی غار کے دہنے سے دائیں جانب ہٹ جاتا تھا، جب ڈوبتا تھا تو بائیں جانب ہٹ جاتا تھا، تاکہ جب تک اللہ کے ولی اس غار میں آرام فرما رہے ہیں سورج کی دھوپ انہیں کوئی گزند نہ پہنچائے۔ یہ تو ایک بیان ہو گیا۔ اب یہاں وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ کھلا غار تھا، اس کے اندر میدان تھا جس میں آرام فرما تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اور بعض ذہنوں میں ہوتا ہے۔ بعض ذہن یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت سورج کا راستہ ہی یہی ہو، عین ممکن ہے کہ وہ رخ ہی یہی بنتا ہو کہ جب طلوع ہوتا ہو تو غار کے داہنے جانب ہٹ جاتا ہو اور غروب کے وقت بائیں جانب ہٹ جاتا ہو، اور کوئی خاص تبدیلی نہ لائی گئی ہو بلکہ راستہ ہی یہ بنتا ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس میں کون سی کرامت ہوئی یا ان اولیاء کے لیے کون سا اعزاز و اکرام ہوا، اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ سورج کا راستہ پہلے سے یہ تھا، نہ پہلے سے راستہ اور تھا، ہم نے اصحاب کہف کے لیے راستہ 3 صدیوں تک کے لیے بدل دیا۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ذالک من آیات اللہ، سورج کا چڑھتے ہوئے دائیں جانب پھر جانا اور ڈوبتے ہوئے بائیں جانب پھر جانا، یہ سورج کے طلوع و غروب کا معمول نہ تھا بلکہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی خاص نشانی تھی جو ان کی خاطر واقع ہوئی۔ اور یہ فرما کر آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ 2 ذہن ہو سکتے ہیں، کچھ ذہن وہ جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے اور کچھ وہ ذہن جنہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، لوگو ہم نے تمہیں اپنی نشانی بیان کر دی،
اب یہ سمجھ اسی کو آئے گی جس کو رب ہدایت سے نوازے گا. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہی کی راہ پہ ڈال دے تو دیکھے گا کہ اسے زندگی میں کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا. لَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدہ، اسے کوئی ولی مرشد ملے گا نہیں، وہ بے مرشد رہے گا. وہ بے مرشد رہے گا، وہ ولی کی سنگت سے محروم رہے گا، وہ ولی کے فیض سے محروم رہے گا. اور جب تک ولی کی سنگت و صحبت کا فیض نہ ہو یہ خاص ہدایت الہیہ اور یہ خاص شعور نصیب نہیں ہو سکتا. اور جب تک یہ ہدایت نصیب نہ ہو تب تک یہ راز اور آیات کی باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. یہ تو مردان حق کی بات ہوئی، یہ بات تو مردان حق کی ہوئی. لیکن اب ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ان کی نسبت کی رسی سے بندھے بیٹھے ہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہم جو ان کی نسبت اور تعلق کی ڈوری میں بندھے بیٹھے ہیں اور بندھے رہتے ہیں، ہم نسبت اور تعلق والوں کا بھی کچھ ہوگا یا نہیں، یہ بات وہیں تک رہ جائے گی. یہ ہے سوال جو مرید کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کو تو جو مل گیا مل گیا، ولی کو جو مل گیا مل گیا، اس کے لیے تو سورج کے راستے بھی بدل دیے، اللہ نے اپنی تقدیر کو بھی معطل فرما دیا، اس کے لیے تو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. مگر وہ جو خود مرشد و ولی نہیں اور صرف ان کی سنگت و صحبت اور ارادت کے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اس سوال کا جواب مل جائے تو سلسلے کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. سلسلہ کیا ہوتا ہے، پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طریقت کیا ہے، اولیاء کے سلاسل کیا ہیں، اور اس نسبت اور صحبت و سنگت کے ساتھ جو تعلق سلسلہ وار تعلق ہے اس کا فیض کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ اصحاب کہف، وہ اولیاء 300 سال تک اس غار میں لیٹے تھے تو ان پر ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی. تو باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، آپ جاگتا گمان کرتے ہیں حالانکہ وہ نیند میں ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں وقفوں کے بعد دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ ان کے آرام کی خاطر بدلتے رہتے ہیں. جیسے نیند میں آدمی سوتے سوتے کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے اور کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے، وہ کیفیت ہم غار میں ان کے آرام کے دوران بھی کیے رکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائیں کروٹ بدلنا، جس کی بدلتی رہے یا بائیں کروٹ بدلتی رہے، اس کو زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ جس کی کروٹ بدلتی رہے وہ تو مردہ نہیں ہو سکتا. 309 سال تک وہ وہاں سوئے، انہیں کھانا ملتا تھا، ان کی غار قبر کی مانند تھی اور ان کا سونا وفات کی مانند تھا. 309 سال تک کوئی ثبوت ہے کہ انہیں کوئی صبح شام ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا پہنچا دیتا تھا؟ ہے کوئی ثبوت؟ تو 3 صدیاں بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہتا ہے؟ جسم گل سڑ جاتا ہے، کپڑے گل سڑ جاتے ہیں، وہ بات بعد میں آتی ہے. تو اللہ پاک نے ان کی زندگی کی ایک علامت تو یہ بیان کی کہ وہ دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے، ہم بدلتے رہتے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ بدلتی تھی. دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ 6 مہینے کے بعد بدلتی تھی، اور کچھ بعید نہیں کہ ہر کروٹ بدلنے پر ان کا ایک رتبہ بلند ہوتا ہو اور ان کی کیفیات اور مراتب اور درجات بھی بدلتے ہیں. یہ ایک الگ باب ہے، اس طرف نہیں جاتا. اب اللہ رب العزت کی خاص توجہ سے اور کرم سے ان کی کروٹ بدلتی تھی. یہ فیض اصحاب کہف کے لیے تھا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ جس تفسیر کو چاہیں اٹھا کے دیکھیے، جس تفسیر کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید، وہ کروٹ اندر بدلتے تھے 6 ماہ بعد. اور ان اصحاب کہف کا کتا جو غار کے دہنے پر بیٹھا تھا، ہر مفسر لکھتا ہے جب اصحاب کہف کی دہنی کروٹ بدلتی تھی کتا کی بھی دہنی کروٹ بدل جاتی تھی، جب ان کی بہنی کروٹ بدلتی تھی کتے کی بھی بہنی کروٹ بدل جاتی تھی. بتائیے اللہ پاک اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا یا کتے کی بدلتا تھا؟
قرآن کہتا ہے نقلبہم اللہ اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا. اللہ اصحاب اس کا تعلق ولیوں سے تھا کہ ان کے جسمانی آرام کے لیے کروٹ بدلتے رہیں. اللہ ان کی کروٹ بدلتا تھا. ان کی کروٹ تو بدلی کہ رب کا کرم ہے اپنے ولیوں پر, مگر کتے کی کروٹ بدلنے کا تو کیا تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ جو انوار و تجلیات الہیہ اور جو برکات اور تجلیات عالم لاہوت اللہ کے ولی پر قبر میں اترتی ہیں, ان کی دہلیز پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کا حصہ ملتا ہے. جو تجلیات الہیہ اور فیوزات الہیہ قبر میں ولیوں پر اترتی ہیں, ان کی دہلیز پر بیٹھنے والے سگوں کو بھی اس کا بھی حصہ ملتا ہے. تو لوگوں, قرآن گواہ ہے کہ ولیوں کی دہلیز پر کتا وفادار بن کے بیٹھا تھا, کتا باادب بن کے بیٹھا تھا, خدمت گزار بن کے بیٹھا تھا. اگر کتا بھی باادب بن کے بیٹھے تو وہ بھی محروم ولایت نہیں رہتا. کتے کو بھی ادب کرنے کا حصہ مل گیا, کتے بھی دہلیز ولایت سے فیض پا گئے, اور جو تجلیات ان پر وارد ہوئی ان کا انعکاس کتے کو ملا. اگر ولیوں کی دہلیز پر کتا وفادار ہو کے بیٹھ جائے تو وہ محروم کرم نہیں رہتا, اور انسان وفادار ہو کے بیٹھے تو کیسے محروم رہے گا؟ انسان کیسے محروم رہ جائے گا؟ مگر شرط فقط یہ ہے کہ انسان اصحاب کہف کے کتے جیسا تو کم از کم ہو جائے, کم سے کم اصحاب کہف کے کتے جیسا تو ہو جائے. جب وہ آ رہے تھے اور کتا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا تو اصحاب کہف کتے کو بھگاتے تھے کہ ہمارے پیچھے نہ آئے. کتے نے رب سے زبان لی تو کتے نے پوچھا, مجھے کیوں بھگاتے ہو پتھر مار کے, کیوں دوڑاتے ہو؟ میں جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں. اصحاب کہف ان ولیوں نے جواب دیا, بھائی تو کتا ہے, ہم دشمن سے چھپ کے آ رہے ہیں, تو کتا ہے, تو بھونکے گا اور دشمن کو ہماری خبر ہو جائے گی. کتے نے جواب دیا, میں بھونکنے والا کتا نہیں. اس نے کہا, میں بھونکنے والا کتا, تم اگر صدیوں تک بھی مجھے اپنے در پہ بھوکا بیٹھاؤ گے تو بھونکوں گا نہیں, صدیوں تک بھی. اور بندے تو 2 سال 4 سال خدمت کرے اور تیرے مطلب کا کچھ نہ ملے تو زبان کھول لیتا ہے. وہ کتا 3 صدیاں دہلیز کعب پہ بیٹھا رہا. اے انسان, تجھے تو تیرے منشا کا 1 سال 2 سال میں نہ ملے تو زبان کھولتا ہے اور شاکی ہوتا ہے اور شکوہ کرتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور باغی ہوتا ہے. انسان ہو کر تو صبر چھوڑتا ہے. ارے سبق طریقت کا اصحاب کہف کے کتے سے سیکھ, جو 3 صدیاں شیخ کی دہلیز پر بیٹھا رہا اور بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں. بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں. 3 صدیاں اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھا رہا, کتا ہو کر نہیں بھونکا. تو اس نے کہا, میں بھونکنے والا کتا نہیں. تو انسان, اگر تو اصحاب کہف کے اس کتے سے سبق سیکھ لے اور تو بھی بھونکنا چھوڑ دے, خدا جانے تیری تقدیر کتنی بدل جائے. تو شکوہ نہ کر, صبر کا دامن تھام اور پے کرے شکر بن, پے کرے رضا بن, پے کرے تفویض بن. ادب سیکھ, اصحاب کہف کے کتے سے ادب سیکھ, جو 3 صدیاں اپنے شیخ کے اصحاب کہف کی دہلیز پر کھائے پیے بغیر بھوکا بیٹھا رہا اور بھونکا نہیں. کتے نے بھونکنا چھوڑ دیا تو اس کو بھی فیض مل گیا. یہ جو ہر 6 ماہ بعد اصحاب کہف کے ساتھ کتے کی کروٹ بدلتی تھی, یہ فیض نہیں تو اور کیا تھا. تو کتوں کو فیض ملتا ہے. یہاں ایک, یہ تو قرآن مجید کی بات ہو گئی, اس کی تائید میں ایک ریفرنس کوٹ کر دوں. اس کی تائید میں, اس قرآن مجید کے بیان کی تائید میں, تائید نہیں بلکہ کہیے توضیح, وضاحت کے لیے, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی
رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، شمائم امدادیہ وغیرہ اور جگہوں پر، وہ بیان کرتے ہیں کہ غالباً حضرت سلطان العارفین سلطان با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اور حضرت سلطان با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مجلس ہوتی، ایک کتا ان کی مجلس کے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن آپ کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی۔ حضرت شیخ بسطام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نگاہ جو کتے پہ پڑ گئی، کتے کو وہ فیض ملا کہ اس دن کے بعد وہ کتا بسطام کے جس چوک میں بیٹھتا تھا، 30 40 40 50 50 کتے اس کتے کے ارد گرد حلقہ بنا کر موتبو کے بیٹھتے تھے۔ جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا جو حضرت شیخ باجزید بسطامی کا فیض یافتہ تھا، 50 50 کتے اس شہر کے اس کے گرد حلقہ بنا کے ادب سے بیٹھتے تھے۔ اس دن سے پہلے بھی کبھی کتے اس کتے کے ارد گرد بیٹھے تھے؟ بولیے، ایک خاص بات پوچھتا ہوں، وہ کتا پہلے بھی تو وہاں رہتا تھا اور بقیہ کتے بھی وہیں کے رہنے والے تھے، مگر اس دن سے پہلے بھی کتوں نے کبھی اس کے گرد حلقہ باندھا تھا؟ بولیے، نہیں باندھا تھا۔ اس شام کے بعد وہی کتے اس کے گرد حلقہ باندھ کر ادب سے کیوں بیٹھنے لگ گئے؟ وہ یہ کہ جب اس کتے پہ نگاہ ہو گئی ولی کی تو باقی کتوں کو بھی اس کی پہچان ہو گئی، کتوں کو بھی اس کی، تو کتوں کو اس کتے کی پہچان ہو گئی تو وہ ادب کرنے لگ گئے۔ اے انسان، کم سے کم ان بسطام جیسے کتوں کی آنکھ لے لے، اتنی پہچان حاصل کر۔ ارے کتے اس کتے کو پہچان رہے ہیں جس پر مرد حق کی نگاہ پڑ گئی ہے، اور تو انسان ہو کر انسان کامل کو نہیں پہچانتا، انسان ہو کر مرد کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ ہماری پہچان کا نقص اور قصور ہے۔ اب چونکہ اس کتے کی نسبت ہو گئی، کتا اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھ گیا، ان سے اس کی ارادت ہو گئی، تعلق ہو گیا، قلبی محبت ہو گئی، ان کی باہری میں ادب میں آ گیا، اور پھر وہ وفادار ہو گیا اور 3 صدیوں تک بیٹھا، بھوکا بیٹھا، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور زندہ رہا۔ 3 صدیاں اصحاب کہف زندہ رہے اور 3 ہی صدیاں باہر کتا زندہ رہا۔ وہ بھی زندہ رہا۔ کتے کو کوئی آ کے گوشت کے چھچڑے ڈال جاتا تھا؟ بغیر کھائے پیے ہے کسی کا کتا جو زندہ رہے 300 سال تک؟ اسے کس نے زندہ رکھا؟ وہ اولیاء کی دہلیز پر بیٹھنے کی نسبت نے زندہ رکھا۔